الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث مبارکہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے کلاس کے آغاز ہی میں کچھ اچھی نیتیں کیے دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے رضا اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا۔ دورہ صرف میں از ابتدا تا انتہا شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی زیادہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے بطور برکت کے آج بھی حسب معمول اپنے درجے کے آغاز میں درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج بھی درجے کے آغاز ہی میں آپ طلبہ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے لیے خوب عطیات اکٹھے کرتے رہیے۔ آپ اکٹھے کر بھی رہے ہوں گے یقیناً، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل ایک طالب علم نے میسیج بھی کیا کہ استاد صاحب آپ کی ترغیب دلانے پر 17,000 روپیہ عطیات یہ میں نے دعوت اسلامی کے لیے جمع کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ دل خوش ہوا۔ اور بھی اسلامی بھائی اور دیگر جو مجھے سننے والے ہیں، دیکھنے والے افراد ہیں، وہ بھی دعوت اسلامی کے لیے کوشش کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد سبھی متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کو بھی اس وقت ہمارے تعاون کی، ہماری مدد کی حاجت ہے۔ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل کی یہ تحریک ہے، پیاری تحریک ہے، تو اس میں کچھ اگر ہماری طرف سے حصہ شامل ہو جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ جس طریقے سے عطیات جمع کر رہے ہیں، آپ اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں گے اور ڈھیروں ڈھیر اپنی دعوت اسلامی کے لیے عطیات عشر آپ جمع کروائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کل دورہ صرف کے لیکچر میں ہم نے جو 3 صیغے ہر روز کے ہمارے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ اسی طرح سے محموس کے قواعد کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی۔ ملحق با تفاعل کے جو 8 ابواب ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ جو ملحق با رباعی مزید فی کے ابواب تھے سارے، وہ غالباً کل ہم نے ڈسکس کیے۔ ان کی علامات کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، وہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ تو آج ہم جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے، جن موضوعات کو، وہ آپ کے سامنے یہ وائٹ بورڈ پر درج ہیں۔ آج بھی حسب معمول جو کل 3 صیغے میں نے آپ کو دیے تھے ہم ان کو حل کریں گے،
بعض طلبہ نے وہ صیغے حل کر کے مجھے کمنٹس بھی کیے اور تقریباً درست حل کیے، کچھ تھوڑی بہت کمی تھی، امید ہے کہ وہ اس وقت دورہ صرف میں شریک ہوں گے اور جو وہ کچھ کمی تھی وہ انشاءاللہ عز و جل ان کی پوری ہو جائے گی۔ پھر آج بھی ہم محموز کے قواعد کچھ مزید پڑھیں گے، کل بھی پڑھے تھے، کل 4 قاعدے ہم نے شامل کیے تھے، آج مزید کچھ محموز کے قواعد کو شامل کریں گے اور ساتھ میں ہم ان کا اجرا بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد مضاف کے کچھ قواعد ہم شامل کریں گے اللہ نے چاہا تو، اور ہم ان کا بھی اجرا کریں گے، اور پھر کل کے لیے میں آپ کو 3 صیغے ہوم ورک کے طور پر پیش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے، گزشتہ کل جو 3 صیغے میں نے آپ کو دیے تھے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا صیغہ جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ صیغہ تھا اس حن کا، اس حن کا۔ اس حن کا ایک طالب علم نے یہ درست صیغہ بیان کیا اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے یہ صیغہ پہچان لیا، حالانکہ مشکل تھا صیغہ، کہ ہمارے ہاں جو ملحق کے صیغے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ صیغہ کیا ہے، بقیہ طلبہ بھی اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اس حن کا صیغہ کون سا ہے؟ یہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ملحق بربائی مزید فی، صحیح اسباب افعلال۔ جی ہاں، یہ افعلال باب سے اس کا تعلق ہے، ملحق با افعلال ہے۔ جی ہاں، اس کا باب کیا ہے؟ یہ جی افعلال، یہ میں لکھ دوں یہاں پر۔ تو یہ ملحق بربائی مزید فی کا صیغہ ہے اور بعد اس کا ہے افعلال۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملحق با افعلال کے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 2 باب ہیں۔ پہلا باب کیا تھا؟ افعلال، اور دوسرا باب تھا افعلال۔ تو یہ جو ہے یہ باب افعلال، اس حن کا یہ باب افعلال سے ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، کمنٹس میں ایک بڑا اہم سوال کسی نے مجھ سے کیا، میں چاہوں گا کہ مناسبت سے یا اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کو ان کے سوال کا جواب عرض کروں۔ سوال بڑا اہم کیا تھا کہ استاد صاحب ربائی مزید فی کے آپ نے 3 باب بیان کیے، تفاعل، افعلال، افعلال، پھر آپ نے ملحق با افعلال کے تحت بھی افعلال باب کا ذکر کیا اور افعلال کا ذکر کیا۔ تو یہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ آیا یہ صیغہ افعلال جو ربائی مزید فی کا باب ہے اس سے اس کا تعلق ہے، یا جو ملحق با افعلال کا باب ہے اس صیغے کا تعلق اس سے ہے؟ ہم کیسے اس چیز کو پہچانیں گے؟ اب جیسے مثال کے طور پر یہ صیغہ آیا تھا اس حن کا، تو اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا تعلق باب افعلال سے ہے جو ربائی مزید فی کے باب میں سے ہے، یا جو ملحق با افعلال کا باب ہے افعلال اس سے اس کا تعلق ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے اس کو؟ اسی طریقے سے باب فاعلالتن جو ہم پڑھتے ہیں ربائی مجرد کا، پھر ملحق با ربائی مجرد کے تحت بھی باب فاعلالتن آ جاتا ہے، تو کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ربائی مجرد کا جو باب فاعلالتن ہے اس کلمے کا تعلق اس باب سے ہے، یا جو ملحق با فاعلالتن کا باب ہے فاعلالتن اس سے اس کا تعلق ہے؟ بڑا اہم کویشچن تھا، تو میں جواب اس کا عرض کر دوں۔ یاد رکھیے، کسی بھی باب کو آپ نے پہچاننا ہے، میں نے اپنے سابقہ لیکچرز میں اس بات کو واضح کیا کہ آپ اس باب کو اس کی علامت سے پہچانیں گے۔ اب جیسے
باب افعل لالن دو ہیں آپ کے پاس، ایک تو جو رباعی مزید فی کا باب ہے وہ، اور ایک ہے ملحق با افعل لالن کا باب۔ اب آپ نے پہچاننا کیسے ہے علامت سے؟ جو رباعی مزید فی کا باب ہے افعل لالن، اس کی مثال آپ کو میں نے عرض کی تھی ابرنشا کا۔ کیا مثال عرض کی تھی؟ ابرنشا کا۔ تو افعل لالن باب کی علامت کیا تھی؟ عین کلمے کے بعد نون زائد ہوتا ہے۔ میں دونوں باب لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے، بڑا اہم کویشچن ہے۔ امید ہے کہ جو طلبہ اس وقت دورہ صرف میں شریک ہوں گے اور توجہ سے سن رہے ہوں گے، وہ اپنے معلومات میں کئی طلبہ ہو سکتا ہے کہ اضافہ کرنے میں کامیاب ہوں۔ اچھا جی، ایک باب میں یہ لکھ دیتا ہوں ملحق با افعل لالن کا جو باب ہے۔ اچھا جی، افعل لالن جو رباعی مزید فی کا باب ہے، اس کی مثال آپ ذہن میں رکھ لیجئے ابرنشا کا۔ ابرنشا کا کیا علامت ہے اس کی؟ کہ عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہے۔ افعل لالن باب جو رباعی مزید فی کا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ افعل لالن باب کی علامت ہوگی۔ اور جو باب ملحق با افعل لالن کا ہے، افعل لالن، اس کی علامت کیا؟ اس کی علامت ڈیفرنٹ ہے۔ مثال میں اس کے یہاں پر لکھ دو جو میں نے آپ کو پہلے عرض بھی کی تھی، ایک عن ساسا، ایک ان سا سا، ایک عن ساسا، اس کی علامت کیا ہے؟ عین کلمے کے بعد نون زائدہ اور لام کلمے کا تکرار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو افعل لالن باب تھا رباعی مزید فی کا، اس کی علامت فقط اتنی ہے کہ عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ملحق با افعل لالن کا باب ہے، افعل لالن، اس کی علامت یہ ہے کہ عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ لام کلمے کا تکرار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لام کلمے کا تکرار ہے، لام کلمہ کیا ہے؟ سین، تو آپ کو سین کا تکرار نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ ہے ملحق با افعل لالن کا باب کے باب افعل لالن کی علامت۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، ان علامت کو ذہن میں رکھ کے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس حن کاکا کا تعلق کس باب سے ہوگا؟ کیا باب افعل لالن جو رباعی مزید فی کا ہے اس سے ہوگا، یا وہ باب افعل لالن جو ملحق با افعل لالن ہے اس سے ہوگا؟ علامت کو دیکھیے نا، علامت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہاں عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہے اور لام کلمے کا تکرار ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب عین کلمے کے بعد نون زائدہ ہے اور لام کلمے کا تکرار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اس باب افعل لالن سے ہے جو ملحق با افعل لالن ہے۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو باب فعللتن رباعی مجرد کا ہے، اور پھر ملحق با رباعی مجرد کے ابواب میں جو باب فعللتن آتا ہے، ان کی علامات بھی مختلف ہیں۔ تو جو جس باب کی علامت پائی جائے، آپ اس کلمے کو، آپ اس صیغے کو اسی باب میں سے منشن کریں گے۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا یہ کل کا پہلا صیغہ ہو گیا، اور اہم سوال بھی تھا، کسی نے مجھ سے کیا تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اور جو سوال کرنے والے طلبہ ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ وہ پورا جو دورہ صرف کا سلسلہ ہے وہ اس کو دیکھا بھی کریں۔ اللہ نے چاہا تو کہیں نہ کہیں آپ کے سوال کے جواب کو شامل کر لیا جائے گا۔ اب کومنٹس کے اندر ہی ہر ایک کے سوال کا جواب دینا یہ مشکل ہوتا ہے، تو میری یہ نیت ہوتی ہے کہ لیکچر کے دوران ہی آپ کے سوال کے جواب کو کہیں نہ کہیں میں شامل کر لوں۔ اور ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ چلے اسی بہانے
آپ اس لیکچر کو بھی امید ہے کہ دیکھتے رہیں گے تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کے سوال کا وہ جواب آ جائے۔ دوسرا صیغہ جو آج کا ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری صیغے یہ میں آپ کو ملحق دے سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہیں، لیکن بہرحال پریکٹس کے لیے فی الحال ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرا صیغہ جو کل میں نے آپ کو دیا تھا وہ تھا اواخذ۔ دوسرا صیغہ کیا تھا؟ اواخذ۔ جی ہاں، دوسرا صیغہ تھا اواخذ۔ اواخذ صیغہ کیا ہے؟ یہ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اواخذ جو صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر مکسر، اس میں تبدیل ثلاثی مجرد محموز الفا از باب ناصرہ ینصر۔ جی ہاں، یہ جمع مذکر، اس میں تبدیل کا صیغہ جمع مذکر مکسر، مکسر بھی ساتھ لکھ لیں، اس میں تبدیل۔ آگے خیر آپ کو پہچاننے میں آسانی ہے، میں نے عرض کر دیا ویسے زبانی کہ صیغہ جمع مذکر مکسر، اس میں تبدیل ثلاثی مجرد محموز الفا از باب ناصرہ ینصر، وہ آخذ یاخذ سے۔ اب اس میں تعلیل کیا ہوئی، یعنی جس کو ہم صرف کی اصطلاح میں تخفیف کہتے ہیں، وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ کہ اواخذ اصل میں کیا تھا؟ بولیے، آخذ۔ اواخذ اصل میں کیا تھا؟ آخذ۔ تو محموز کا جو مشہور و معروف قانون ہے، کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا، وہ یہاں پر اپلائی ہوگا کہ اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو، دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو، کوئی بھی ساکن نہ ہو، پہلا حمزہ متکلم کا بھی نہ ہو، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ دو حمزہ اواخذ اصل میں کیا ہے؟ میں لکھ دوں یہاں پر، بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ آخذ، آخذ، چاہے اس کے اوپر وہ لگا دیں، آخذ۔ تو پھر کیا کیا؟ وہی دو حمزہ جو ہے وہ اکٹھے آ گئے اور ان میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے، کوئی بھی ساکن نہیں ہے، تو ہم نے دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیا، تو آخذ سے کیا ہو گیا؟ اواخذ۔ قاعدہ نوٹ کر لیجئے گا محموز کا کہ اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں، ان دونوں حمزہ میں سے کوئی مکسور نہ ہو، کوئی ساکن نہ ہو اور نہ ہی پہلا حمزہ متکلم کا ہو، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دینا واجب ہے۔ تو یوں یہ آخذ سے اواخذ بن جائے گا۔ کل کچھ ضمناً میں نے یہ قاعدہ آپ کو عرض کر دیا تھا۔ تو یہ کل کا دوسرا صیغہ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ اس صیغے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ بعض اور بھی احتمالات اس صیغے کے اندر موجود ہیں، لیکن بہرحال ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کل کے تیسرے صیغے کی طرف۔ کل کا تیسرا صیغہ جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ تھا ترا۔ کیا صیغہ تھا وہ؟ ترا۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ دو احتمالات ہیں، ایک احتمال کو پیش نظر رکھ کر میں یہ بیان کرتا ہوں۔ ترا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد محموز العین و ناقص یائی از باب فاتح یفتح، از باب فاتح یفتح۔ تو یہ رویت مصدر سے ہے اور اس میں تعلیل کیا ہوئی اور ساتھ تخفیف کیا ہوئی وہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ یہ ترا اصل میں کیا تھا؟ ترا اصل میں تھا جی تر آیو۔ کیا تھا اصل میں؟ بولیے، تر آیو۔ وزن کر لے نا، باب فاتح یفتح سے یہ صیغہ ہے اور باب فاتح یفتح سے یہ صیغہ کیسے آپ لاتے ہیں جی؟ تفتح،
सिगा वाहिद मुज़क्कर आज़िम, तफ्तहु, तो उसके वजन पर आ गया तर आयु, उसके वजन पर आ गया तर आयु। अच्छा, अब इसमें हमने दो कायदे चलाने, अब हमने इसमें दो कायदे चलाने हैं। एक कायदा चलेगा इसमें महमूस का और एक कायदा इसमें चलेगा मुअत्तल का। दोनों कायदे मैं आपको अर्ज कर दूं। पहला कायदा मैं आपको महमूस का अर्ज करता हूं, और कल हमने महमूस के 4 कायदे पढ़े थे, इसको आप 5वां कायदा शामिल कर लीजिएगा अभी जो मैं आपको बोलूंगा। महमूस का कायदा यह है, आपने उसको जहन में रखना है कि हमजा मुतहर्रिका हो और उसका मा कबल हरफे सही साकिन हो। हमजा मुतहर्रिका हो और उसका मा कबल हरफे सही साकिन हो, तो हमजा की हरकत नकल करके मा कबल को देते हैं और हमजा को हज़फ कर देते हैं। ये कायदा है तो असल में जवाजी, लेकिन जो रोयत मस्दर के अफ़आल हैं उनमें ये कायदा वुजूबी तौर पर जारी होता है। आपने इसको ज़हन में रखना है। कायदा में लिख दूं, हमजा मुतहर्रिका हो, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, इसको लिखने की आदत नहीं, कि हमजा मुतहर्रिका हो और मा कबल हरफे सही साकिन हो, तो हमजा की हरकत नकल करके मा कबल को देकर हमजा को हज़फ कर दिया जाता है। कायदा ये जवाजी है, लेकिन रुयत मस्दर के अफ़आल में ये कायदा वुजूबी तौर पर जारी होगा। तो हमने हमजा की हरकत दी रा को, ये लें जी, और हमजा को हमने हज़फ कर दिया। अब ये कैफियत हमारे सामने आ गई। क्या पीछे बचा? तारायु। क्या बचा? तारायु। लेकिन अभी भी देखेंगे तरा नहीं बना, अभी भी ये तरा नहीं बना। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि मुअत्तल का कायदा चलाएंगे। अब मुअत्तल का कायदा चलाएंगे। मुअत्तल का कायदा क्या है? मुअत्तल का कायदा ये है कि अगर फतहा के बाद वाव मुतहर्रिक या मुतहर्रिक आ जाए, अगर फतहा के बाद वाव मुतहर्रिक या मुतहर्रिक आ जाए, तो उस वाव और या को अलिफ से बदल देना वाजिब है। चंद शराइत के साथ उसको अलिफ से बदल देना वाजिब है। तो हमने देखा कि यहां पर या मुतहर्रिक है, मा कबल मफ्तू है, तो हमने इसको अलिफ से बदल दिया। अब रस्मुल खत में तो खैर या आएगी, लेकिन पढ़ने में या हमारे पास नहीं आएगी। पढ़ने में ये क्या आएगा? तरा। पढ़ने में क्या हो जाएगा? तरा। तो ये यूं सीगा बन जाएगा। इस तालील को आपने जहन में रखना है। हमने इसको गिरा दिया और इसको हमने अलिफ से बदल दिया, तो तारा यू से पीछे क्या रह गया? तरा। तो ये सीगा बन जाएगा तरा। इसको आपने जहन में रखना है। चलिए जी, कल के 3 सीगे हमने इसको डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा मौजू है वो है जी महमूस के कवाइद और उनका इजरा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। महमूस के कल 4 कायदे मैंने आपको अर्ज किए थे। 5वां कायदा भी आज मैंने आपको ज़िम्नन अर्ज कर दिया कि अगर हमजा मुतहर्रिक हो, मा कबल हरफ सही साकिन हो, तो हमजा की हरकत नकल करके मा कबल को दी जाएगी और हमजा को हज़फ कर दिया जाएगा। ये कायदा जवाजी है, लेकिन रोयत मस्दर के अफाल में ये कायदा वुजूबी तौर पर जारी होता है। अब चलते हैं जी महमूस के 6ठे कायदे की तरफ। महमूस का 6ठा कायदा यह है कि अगर कलिमे के आगाज में 2 हमजा मुतहर्रिका इकट्ठे आ जाएं और दूसरा हमजा मकसूर हो, तो दूसरे हमजा को या से बदल दिया जाता है। दूसरे हमजा को या से बदल दिया जाता है। जैसे इसकी मिसाल अइम्मतुन से अइम्मतुन। ये मैं कायदा लिख दूं आपको, उम्मीद है कि आप के लिए समझना इसको आसान हो जाएगा। कि कायदा नंबर ये हो जाएगा 6। 5वां कायदा मैं आपको पहले अर्ज कर चुका। कायदा है जी कलिमे की इब्तिदा में 2 हमजा
मुतहर्रिका जमा हो जाएं, कलिमे की इब्तिदा में दो हमजा मुतहर्रिका जमा हो जाएं और दूसरा हमजा मकसूर हो। और दूसरा हमजा मकसूर हो तो दूसरे हमजा को या से बदल देना जायज है। दूसरे हमजा को या से बदलना जायज है। जैसे आइम्मतुन से क्या बन जाएगा? अय्यिम्मतुन। क्या बन जाएगा? अय्यिम्मतुन से अय्यिम्मतुन। अय्यिम्मतुन से हो गया अय्यिम्मतुन। कायदा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कलिमे की इब्तिदा में दो हमजा मुतहर्रिका जमा हो जाएं और दूसरा हमजा मकसूर हो तो दूसरे हमजा को या से बदलना जायज है। अरबी में भी कायदा मैं आपको अर्ज कर दूं कि इज़द तमाअतिल हमज़तानिल मुतहर्रिकतानि फी अव्वली कलिमतिन व कानत सानियतु मकसूरतन फतुबदलु सानियतु याअन जवाज़न। कि जब कलिमे की इब्तिदा में दो हमजा मुतहर्रिका जमा हो जाएं और दूसरा हमजा मकसूर हो तो दूसरे हमजा को या से बदल देना जायज है। तो अब अइम्मतुन में आप देखिए सेम यही सूरत हाल है। कलिमे की इब्तिदा में दो हमजा इकट्ठे हो गए, देख रहे, दो हमजा इकट्ठे हो गए, दूसरा हमजा क्या है? मकसूर। तो दूसरे हमजा को या से बदल देना जायज है। तो क्या हो जाएगा? अय्यिम्मतुन। तो ये जवाजी कायदा, इसको ज़हन में रखिएगा। दोनों तरह से किताबों में आपको जो लफ्ज लिखा हुआ मिलता है, अइम्मतुन भी मिलेगा, अय्यिम्मतुन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, जवाजी कायदा है, कोई ये वजूबी कायदा नहीं है। अइम्मतुन का लफ्ज भी दुरुस्त है और अगर कोई इस कायदे को यूज करते हुए अय्यिम्मतुन बना दे तो ये भी दुरुस्त है। दोनों कलिमों में कोई खराबी नहीं है। तो ये हमारे हो गए जी महमूज के 6 कायदे। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। और कायदे भी आपके सामने मैं शेयर करता हूं ताकि आपकी और मालूमात में इजाफा हो, या अगर पहले से आपको मालूम है तो उसकी तकरार हो जाए। तो उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा दूं। बस तलबा कमेंट्स में पूछ रहे थे कि अरबी में लिखे हुए कवायद कहाँ मिलेंगे। तो ये कि ढेर सारी किताबें हैं अरबी में जो है वो नहव की, तो आप उन किताबों को देखेंगे तो आपको उससे मुआवनत मिल सकती है। जामिउ दुरूसिल अरबिया बड़ी शानदार किताब है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से इल्मु सिगा की किताब, असल तो ये फ़ारसी में है लेकिन बाज़ ने इसके अरबी में भी तराजिम किए हुए हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी किताबें अरबी में मौजूद हैं। आप जो सॉफ्टवेयर है शामिला का, आप उससे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी जो सर्फ की किताबें अरबी में हैं वो आपके सामने आ जाएगी, तो आप फायदा उनसे उठा सकते हैं। अच्छा, तो ये कायदा नंबर 6 मैंने आपको अर्ज कर दिया। अब हम चलते हैं जी कायदा नंबर 7 की तरफ। कायदा नंबर 7 कायदा नंबर 7 ये है कि जब हमजा से पहले वाव मद्दा जायदा या मद्दा जायदा या याए तस्गीर आ जाए तो हमजा को माकबल हर्फ के हम जिन्स करना जायज और बाद इब्दाल इदगाम करना वाजिब है। ये कायदा आपने निसाबु सरफ में पढ़ा होगा, वहां पर ये कायदा मौजूद भी है। मैं आपको ये कायदा लिख भी देता हूं। कायदा है जी, जब हमजा से कबल
واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ یا پھر یائے تصغیر آ جائے تو حمزہ کو ما قبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز. ہم جنس کرنا جائز اور بعد ابدال ادغام کرنا واجب ہے. جب حمزہ سے قبل واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ یا تصغیر آ جائے تو حمزہ کو ما قبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز اور بعد ابدال ادغام کرنا واجب ہے. اس کی مثال جیسے مخطوعۃ سے مخطوبۃ ہم بنا دیتے ہیں. اسی طریقے سے خطیئۃ سے خطیۃ بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے افیئسم سے ہم افیسن بنا دیتے ہیں. افیسن سے ہم افیسن بنا دیتے ہیں. تو یہ اسی قاعدے کا ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب حمزہ سے پہلے واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ یا تصغیر آ جائے تو ہم حمزہ کو ما قبل حرف کے ہم جنس کر دیتے ہیں اور پھر ہم جنس کرنے کے بعد جب ہم یہ تبدیلی کر لیتے ہیں تو پھر ادغام کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جاتے ہیں. تو ایک مثال میں لکھنے پر اکتفا کروں گا. ویسے دیر میں نے آپ کو دونوں مثالیں دی ہیں. مخطوعۃ تو مخطوعۃ سے کیا ہو جائے گا؟ حمزہ کو ہم واو سے بدل دیں گے ہے نا. حمزہ سے پہلے واو مدہ زائدہ آ گیا تو ہم حمزہ کو ما قبل حرف کے ہم جنس کر دیں گے یعنی واو سے بدل دیں گے اور پھر واو کا واو میں ادغام کر دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مخطوبۃ. کیا ہو جائے گا؟ مخطوبۃ. میں لکھ دوں اس کو بھی. تو یہ ایک مثال کے لکھنے پر میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں. تو یہ تین مثالیں ہو گئی. مخطوعۃ سے مخطوبۃ بن گیا, خطیئۃ سے خطیۃ بن گیا اور افیئسن سے افیسن بن گیا. اچھا یہ ہمارے 7 قاعدے ہو گئے ماموس کے. ایک دو قاعدے اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, پھر ہم اکتفا کریں گے ماموس کے اتنے قواعد پر اور پھر ہم مضاف کی طرف بڑھیں گے, کیونکہ اب ہمارا کورس جو ہے یہ اختتام کی طرف گامزن ہے. تو کوشش کرتا ہوں کہ اہم قاعدے جو ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ جو آپ کو تعلیلات میں, تخفیف میں, ادغام میں فائدہ دے. ایک اور اہم قاعدہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آج ماموس کا. قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ مفاعل کے الف کے بعد, اگر حمزہ مفاعل کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو تو اسے یائے مفتوحہ سے بدلتے ہیں. یہ ہمارا 8واں قاعدہ ہو جائے گا ماموس کا. قاعدہ نمبر 8, اگر حمزہ مفاعل کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقع ہو تو اسے یائے مفتوحہ سے بدلتے ہیں. اسے یائے
مفتوحہ سے بدلتے ہیں. جیسے اس کی مثال میں آپ لے لیجئے خطایا. کیا مثال میں لے لیجئے؟ خطا یا. خطایا یہ اصل میں تھا کیا اور کیسے ہم اس قاعدے کو یہاں پر اپلائی کریں گے، اس کی تفصیل میں عرض کر دوں. خطایا یہ اصل میں تھا خطایئو. میں لکھوں یہ اصل میں تھا خطایئو. خطایا اصل میں کیا تھا؟ خطایئو. تو ہوا کیا کہ یا الف جمع کے بعد اور حمزہ سے ما قبل واقعہ ہوئی تو اسے ہم نے حمزہ سے بدل دیا. یا الف جمع کے بعد اور حمزہ سے پہلے واقعہ ہوئی تو اس کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ خطائیو. یا الف مفاعل کے بعد اور حمزہ سے پہلے واقعہ ہوئی تو ہم نے یا کو حمزہ سے بدل دیا. تو خطائیو سے کیا ہو گیا؟ خطائیو. خطائیو. اچھا جی، پھر یہ کہ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے ایک مکسور ہے تو ہم نے دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا. دوسرے حمزہ کو ہم نے یا سے بدل دیا. یہ کل بھی قاعدہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر دو حمزہ متحرکہ اکٹھے ہو جائے اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے ایک حمزہ جو ہے وہ مکسور ہے تو دوسرے حمزہ کو ہم نے یا سے بدل دیا. تو یہ خطائیو سے کیا ہو جائے گا؟ خطائیو. کیا ہو جائے گا؟ خطائیو سے خطائیو. خطائیو. دوسرے حمزہ کو یا سے بدلیں. یہ جی ہم یہاں پر لکھ لیں. یہ ہو گیا جی خطائیو. اب لگے گا یہ قاعدہ، یعنی یہ قاعدہ چلانے سے پہلے بھی ہم نے اس میں دو قاعدے اور چلائے کہ خطائی اصل میں تھا خطائیو. تو جو یا ہے وہ الف مفاعل کے بعد اور حمزہ سے پہلے واقع ہوئی تو اس یا کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا. پہلا قاعدہ یہ لگا. دوسرا یہ قاعدہ لگا کہ دو حمزہ متحرکہ اکٹھے آ جائے اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل لیتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ خطائیو. اچھا، خطائیو کے بعد پھر اس میں اب یہ قاعدہ نمبر 8 لگے گا جو لکھا ہوا ہے. دیکھیے، اگر حمزہ مفاعلو کے الف کے بعد اور یا سے پہلے واقعہ ہو تو اسے یا مفتوحہ سے بدلتے ہیں. تو اب دیکھ لیجئے یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ الف مفاعل کے بعد اور یا سے پہلے واقعہ ہے تو ہم اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدل دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خطاییو. خطاییو سے کیا ہو گیا؟ خطاییو. خطاییو. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ پھر اس میں ہم نے قاعدہ لگایا معطل کا. معطل کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو یا یا متحرک فتحہ کے بعد آ جائے، یعنی فتحہ کے بعد واو یا یا متحرک آ جائے تو اسے چند شرائط کے ساتھ الف سے بدل دینا واجب ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ فتحہ کے بعد یا متحرک آ گئی تو اس یا کو ہم نے الف سے بدل دیا. اس یا کو ہم نے الف سے بدل دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ خطایا. بلکہ اس سے پہلے یہ جو ہم نے کیا خطائیو کیا. اچھا جی، تو خطائیو ہم نے جب اس کو بنایا تو اب ہم نے یہ قاعدہ چلا کر کیا بنا دیا اس کو؟ خطاییو. خطاییو. پھر دوسری یا کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ خطایا. ٹھیک ہے، یہ جو معطل کا قاعدہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا وہ اس میں چلا لیجئے تو کیا بن جائے گا؟ خطایا. اس یا کو الف سے یا بدل دیجئے تو یہ اس کیفیت میں آپ کے سامنے آ جائے گا خطایا.
تو اس مثال کو ہم نے حل کرتے ہوئے 3 قاعدوں کا ہم نے اجرا کیا، 3 قاعدوں کی ہم نے دہرائی۔ امید ہے کہ تینوں قاعدے آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ خطا یا اصل میں تھا خطائیو، یا الف مفاعل کے بعد اور حمزہ سے پہلے واقع ہوئی تو ہم نے اس یا کو حمزہ سے بدل دیا، خطائیو ہو گیا۔ پھر ہم نے جو دوسرا حمزہ تھا اس کو ہم نے یا سے بدل دیا تو یہ خطائیو ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد معطل کا یعنی یہ جو قاعدہ تھا اس میں ہم نے یہ چلایا تھا، اور پھر خطا یا یو میں ہم نے معطل کا قاعدہ چلایا، اور یوں یہ خطا یا یو سے خطا یا بن گئے۔ چلے اس کو بھی ہم ریز کرتے ہیں۔ یہ 8 قاعدے ہم نے محموز کے ابھی تک ڈسکس کر لیے ہیں، اور مثالوں کے ذریعے ہم نے ان کا اجرا بھی کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قاعدہ جائن والا، وہ بھی میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، اور یہ ہمارا محموز کا آخری قاعدہ ہوگا جس کو ہم دورہ صرف میں ڈسکس کریں گے، جائن والے قاعدے کو۔ یہ ہمارا ہوگا جی 9واں قاعدہ، قاعدہ نمبر 9 محموز کے قاعدوں میں سے۔ قاعدہ نمبر 9 یہ ہے کہ اگر 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائے، اگر 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائے، اگر 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے ایک مکسور ہو، اور ان میں سے ایک مکسور ہو، تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اچھا، اب اس قاعدے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس قاعدے کو ہم جائن میں چلائیں گے، کل بھی میں ضمناً آپ کو عرض کر چکا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آج جائن کی تعلیل کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں۔ جائن اصل میں کیا تھا؟ جائن، حروف اصلیہ کیا ہے؟ جیم، یا اور حمزہ۔ میں لکھ دوں یہاں پر، یہ جی کلمہ ہے ہمارے پاس جائن، اصل میں کیا ہے؟ جائن۔ جائن اصل میں کیا ہے؟ جائن۔ پھر کیا یہ کہ الف یا الف زائدہ کے بعد واقعہ ہوئی تو اسے حمزہ سے بدل دیا، یا الف زائدہ کے بعد واقعہ ہوئی تو اسے حمزہ سے بدل دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ جائن سے جائن، جائن ہو گیا۔ اب یہ قاعدہ آپ چلائیے کہ اگر 2 حمزہ ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دینا واجب ہے۔ تو اب دوسرے حمزہ کو ہم نے یا سے بدل دیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ جائن، جائن، جائن ہو گیا۔ اچھا جی، اگر ہم اس کو کھول کر لکھ لیں، تنوین کو نون ساکن کی صورت میں اگر ہم لکھیں گے تو یہ یوں آ جائے گا، جائن۔ پھر یا پر ضمہ ثقیل، ضمہ کو ہم نے گرا دیا، یا پر ضمہ ثقیل تو ضمہ کو ہم نے گرا دیا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو یا تھی وہ بھی گر گئی۔ پہلے یا سے ضمہ کو گرایا اس لیے کہ یا پر ضمہ ثقیل، تو پھر پیچھے بچ گیا جائن، تو اجتماع ساکنین ہو گیا کہ یا بھی ساکن اور آگے نون بھی ساکن،
تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا حرف علت کو ہم نے گرا دیا، تو پھر پیچھے کیا بچ گیا؟ اگر ہم اس کو لکھیں گے جا ان، یا نون ساکن کو تنوین کی صورت میں ہم نے لکھ لیا، پیچھے بچ گیا جا ان. تو یہ ان مراحل سے گزر کر اس کی تعلیل ہوگی کہ جا ان اصل میں تھا جا ی ان، پھر اس کے بعد یہ جا ای ان ہوا، پھر جا ای ان میں یہ قاعدہ نمبر 9 چلا، یہ جا ای یون بنا، یا پر ضمہ ثقیل ضمہ کو گرایا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے پھر حرف علت کو گرایا، اور پیچھے جا ان بچ گیا. تو یہ جا ان کی تعلیل ہے جو میں نے آپ کو عرض کی، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. حروف اصلیہ بھی میں نے آپ کو اس کے عرض کر دیے. حروف اصلیہ کیا ہیں؟ جیم، یا اور حمزہ، یعنی آپ اس کو اجوف یائی اور محموز اللام آپ اس کو کہیں گے، مرکب ہے یہ، یعنی اس کلمے کا بیک وقت 7 اقسام کی اقسام میں سے 2 مختلف اقسام سے تعلق ہے. تو یہ 9 ہم نے محموز کے قاعدے ڈسکس کیے جن کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جن کی ہمیں حاجت پڑتی ہے. کچھ قاعدے جوازی ہیں، کچھ قاعدے وجوبی ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ محموز کے بہت سارے صیغوں کی جو تعلیلات ہیں، جو تخفیفات ہیں، وہ آپ معلوم کر سکیں گے. تو محموز کی گفتگو کو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں. محموز کی گردانیں آپ کو چاہیے کہ جو ثلاثی مجرد کی ہیں اور جو غیر ثلاثی مجرد کی ہیں آپ ان کو دہرائیں، صرف صغیرے دہرائیں، صرف کبیرے دہرائیں، کیونکہ صیغوں کی پہچان میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس طالب علم کو یا اس شخص کو بڑی آسانی رہتی ہے کہ جس کو گردانیں زیادہ سے زیادہ یاد ہوں. تو گردانیں یاد کیجئے. کسی نے کومنٹس میں یہ سوال پوچھا تھا کہ استاد صاحب اتنے زیادہ یہ ابواب ہیں تو ان ابواب کو ہم کیسے یاد کریں؟ اسی طریقے سے جو گردانیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، ان گردانوں کو ہم کیسے یاد کریں؟ تو عرض یہ ہے کہ تکرار بہترین فارمولہ ہے. تکرار جتنی زیادہ آپ ان کو دہرائیں گے، آپ ان کی تکرار کریں گے، کسی سے سنیں گے، اس کو سنائیں گے، اللہ عز و جل نے چاہا تو آپ کو اتنی اس میں آسانی رہے گی. بقیہ آپ اس کو اپنے پاس لکھتے رہا کریں، لکھنے سے بھی چیز یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ویسے تو 8 ہیں کل، تو وہ 6 ابواب جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان کو آپ لے لیجئے، اور ان کی علامت کے لیے ایک ماضی کا صیغہ، ایک مضارع کا صیغہ لے لیجئے. پھر جو غیر ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کر لیجئے. جس طریقے سے میں نے آپ کو اپنے لیکچرز میں اس کو تقسیم کر کے عرض کیا. پہلے میں نے جو ثلاثی مزید فی کے ابواب تھے، ثلاثی مجرد کے ابواب کے بعد ان کو لیا. ثلاثی مزید فی کے ابواب کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. با حمزہ وصل کے ابواب الگ، بے حمزہ وصل کے ابواب الگ. پھر جو رباعی مجرد ہے، پھر رباعی مزید فی ہے، ملحق با رباعی مجرد ہے، ملحق با رباعی مزید فی کے ابواب ہیں. تو ان کو الگ الگ حصوں میں آپ تقسیم کر کے رکھیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. پہلے آپ ثلاثی مجرد کے ابواب یاد کر لیں، پھر ثلاثی مزید فی کے ابواب یاد کر لیں، پھر ملحق با رباعی مجرد کا جو باب ہے اسے یاد کر لیں، پھر جو رباعی مزید فی کا ابواب ہیں آپ ان کو یاد کر لیجئے. تو اسی طریقے سے آپ پختہ طریقے سے یاد کرتے چلے جائیے. جب پچھلے ابواب پکے ہو جائیں اگلے ابواب ساتھ ملا لیجئے. اور غیر ثلاثی مجرد کے ابواب کی علامات یاد کرنے کے لیے بھی میں نے آپ کو آسان نسخہ عرض کیا کہ ایک ایک جو اس کی مثال ہے وہ ذہن میں رکھیے. تو اس مثال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ اس کی علامت خود پہچان سکیں گے، اور آپ کو دیر تک اس کی علامت اللہ نے چاہا تو یاد بھی رہے گی. تو یہ جی محموز کی بحث اب ہماری اختتام کو پہنچی. پھر بھی محموز کا صیغہ کوئی پہچاننے میں آپ کو دقت ہو تو ضرور مجھے آپ بتائیے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے جو دیگر ہمارے لیکچر رہ گئے ہیں اس میں آپ کے سوالات کے جوابات کو شامل کر سکوں. کسی کے سوال کا جواب نہ شامل ہو سکے تو معذرت، بعض اوقات وہ سوالات زیادہ ہوتے ہیں، ہر ایک کے سوال کے جواب کو شامل کرنا وہ بھی مشکل جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ جب مجھے یاد آئے، وقت ملے، وقت کی مناسبت سے میں آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے سوال کا جواب عرض کر دوں. آگے ہم چلیں گے مضاف کے قواعد اور ان کے اجراء کی طرف. قبل اس کے کہ میں مضاف کے قواعد اور ان کا اجراء آپ کے سامنے عرض کروں،
کل کے لیے جو 3 صیغے ہیں پہلے میں آپ کو وہ دے دوں، کیونکہ درجے کا وقت اب کم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مضاف کے قواعد میں ہم پھر مصروف ہو جائیں اور کل کے جو ہمارے 3 صیغے ہیں وہ رہ جائیں۔ کل کے جو 3 صیغے وہ اپنے پاس جلدی سے نوٹ کر لیجئے، کاپی قلم نکال لیجئے، اور ابھی تک یہ اگر لنک آپ نے شیئر نہیں کیا اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، تو اس لنک کو ہاتھوں ہاتھ شیئر بھی کر دیجئے اور اپنی عادت بنائیں کہ آپ اس جو بھی کسی کورس پہ آپ شرکت کرتے ہیں، دورہ نحو میں، دورہ صرف میں، تو آپ اس لنک کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں کہ جس طریقے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے دوست احباب دیگر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور اچھی نیت ہوگی تو آپ کے لیے ثواب بھی ہوگا۔ اچھا جی، کل کا پہلا صیغہ ہے ینسدو۔ ینسدو، ینسدو۔ اچھا جی، آگے چلیں جی۔ دوسرا صیغہ کل کے لیے آپ کے لیے ہے مستمدن۔ مستمدن، دوسرا صیغہ ہے مستمدن۔ تیسرا صیغہ آپ کے لیے ہے ممسن۔ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، شاید آپ کے لیے اس کو دیکھنے میں پرابلم ہو۔ مستمدن، تیسرا صیغہ ہے ممسن۔ تو یہ صیغے بھی آپ نے بیان کرنے ہیں، اور جو اس میں تعلیلات ہوئی ہوں وہ تعلیلات بھی آپ نے ہمیں بیان کرنی ہیں، یعنی مکمل ان کی صرفی تحقیقات آپ نے بیان کرنی، اپنے پاس نوٹ کرنی ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی مضاف کے قواعد کی طرف، کچھ ہم مضاف کے قواعد کا اجرا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کل کے لیکچر میں ادغام کا معنی آپ کو بیان کر چکا تھا۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ دہرائیے گا، ادخال الحرف فی الآخر مشددا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا، اس کو مشدد بنا دینا، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ اور ادغام کا استعمال ہوتا ہے بالخصوص یہ مضاف کے قواعد میں، مضاف کے صیغوں میں۔ آئیے مضاف کا پہلا صیغہ، جو پہلا قاعدہ ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں۔ جو اہم قاعدے ہوں گے میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ مضاف کا پہلا قاعدہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر دو ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف بھی متحرک یا مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہے۔ یہ صیغے امید ہے کہ آپ نوٹ کر چکے ہوں گے، میں اس کو ریز کر دوں اور ہم مضاف کے قاعدوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مضاعف کے قواعد، قاعدہ نمبر جی 1 ہے ہمارا آج کا مضاف کا۔ اگر دو ہم جنس حروف متحرک ہوں اگر دو ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف بھی متحرک ہو، حرف بھی متحرک ہو یا مدہ ہو، مدہ کوئی سا بھی، الف مدہ، واو مدہ، کوئی سا بھی ہو، ما قبل حرف متحرک ہو یا مدہ ہو، تو پہلے حرف کی
حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہے. حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر دو ہم جنس متحرک حروف ہوں، اچھا جی حروف کا لفظ بیچ میں رہ گیا، یہ لیتے بیچ میں اس کو لکھ لیتے ہیں، جگہ کم ہے فی الحال، اس پہ گزارا کیجئے گا. اگر دو ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف بھی متحرک ہو یا مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ادغام کرنا واجب ہے. اس مضاف کے قاعدے کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو عرض کر دوں، جیسے مدہ، جیسے مدہ. ایک اور مثال عرض کر دوں، حاجہ. مدہ اصل میں کیا تھا؟ مادہ تھا. یہی قاعدہ چلا، مدہ میں لکھ دوں اصل میں کیا تھا؟ مادہ تھا. یہی قاعدہ چلا کہ دو ہم جنس حروف متحرک اکٹھے آ گئے، ما قبل حرف بھی متحرک ہے تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ان کا آپس میں ادغام کر دیا گیا تو مدہ سے کیا ہو گیا؟ مادہ دا سے کیا ہو گیا؟ مدہ. اسی طریقے سے حاجہ اصل میں کیا تھا؟ حاجاجا. اصل میں کیا تھا یہ؟ حاجاجا. یہی قاعدہ یہاں پر چلے گا کہ دو ہم جنس حروف متحرک اکٹھے آ گئے، ما قبل حرف مدہ ہے تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ان کا آپس میں ادغام کر دیا تو حاجاجا سے کیا ہو گیا جی؟ حاجہ. تو یہ ہے مضاف کا پہلا قاعدہ جس کا استعمال بہت زیادہ ہے. یاد رہے گا کہ اگر دو ہم جنس حروف متحرک اکٹھے آ جائیں اور ان کا ما قبل حرف بھی متحرک ہو یا مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت حذف کر کے ان کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہے. چلیں جی اس کو ہم ریز کرتے ہیں. اچھا اس کا استعمال بہت سارے صیغوں میں ہوگا، آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیے گا، اور کچھ جو میں نے آپ کو صیغے دیے ہیں تو ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس قاعدے کا استعمال ہو، تو یوں آپ کا مزید اجرا ان صیغوں میں بھی ہو سکتا ہے. چلیں جی میں اس کو ریز کرتا ہوں. اب ہم بڑھتے ہیں جی مضاف کے دوسرے قاعدے کی طرف. وہ قاعدہ بھی کثیر الاستعمال ہے. مضاف کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے میں دو ہم جنس حروف متحرک جمع ہو جائیں، دو ہم جنس حروف متحرک جمع ہو جائیں اور ان کا ما قبل حرف ساکن غیر مدہ ہو، غیر مدہ ہو تو پہلے حرف، مارکر چینج کر دیتے ہیں، پہلے حرف کی حرکت کو اس حرف کی طرف نقل کر کے ادغام کریں گے. نقل کر کے ادغام کریں گے. مثال جیسے یمدو یا مدو، اصل میں کیا تھا جی؟ یمددو. یہی قاعدہ اپلائی ہوگا، یہی رول اپلائی ہوگا. دو ہم جنس حروف متحرک اکٹھے آ گئے، ما قبل حرف ساکن غیر مدہ ہے تو پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے اور ان کا آپس میں ادغام کر دیا جائے گا.
تو آج کے ہمارے درجے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ عز و جل کل کچھ اور مزید ٹاپکس کو ہم شامل کریں گے. آئیے حسب معمول درجے کے آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس کرونا وبا سے عافیت عطا فرمائے، محفوظ رکھے، اور اس کرونا وبا کا جلد خاتمہ فرمائے. اور جو مسلمان اس وبا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں اللہ عز و جل ان کی بخشش فرمائے، اور جو مسلمان اس وبا میں مبتلا ہیں اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.